الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ہومیوپیتھک میڈیسن ایکونائٹ نیپلس کے بارے میں کچھ باتیں ڈسکس کریں گے۔ اس میڈیسن کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں بیماری کے اندر، اس میڈیسن کے یوزز کیا ہیں، کس پوٹینسی میں ہم اس میڈیسن کو یوز کریں گے اور اس کو ریپیٹ کس طرح سے کرنا ہے، ان باتوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ایکونائٹ نیپلس یہ پلانٹ کنگڈم کی میڈیسن ہے اور ایسی تمام ڈیزیزز کے اندر بیماریوں میں یہ بہترین میڈیسن ہے جو اچانک سے شروع ہوتی ہیں۔ سڈن جو پرابلمز آتے ہیں، جیسے کہ سردی لگی ہے، اچانک سے بخار ہوا اور کچھ ہی ٹائم کے اندر 103 ڈگری فارن ہائٹ تک چلا گیا۔ بچوں کے اندر بچے کچھ کھا لیتے ہیں، رات کو شام میں کچھ باہر سے بچوں نے کھا لیا اور صبح اٹھتے ہیں تو جو گلا ہے اس میں ریڈنس ہے، پین ہے۔ اکیوٹ ٹونسلائٹس کے اندر بھی یہ بہت افیکٹو میڈیسن ہے۔ اسی طرح مسکولر پین ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہوئی ہے، اچانک سے اگر ہارٹ بیٹ تیز ہوئی، ہارٹ کا کوئی پرابلم ہوا، یعنی کہ ایسی تمام پرابلمز، اکیوٹ پرابلم جو اچانک سے سٹارٹ ہوتی ہیں، وہ ایکونائٹ میڈیسن کے دائرہ کار کے اندر آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے پیشنٹس کے جو مائنڈ سمٹم ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ مائنڈ سمٹم کیا ہو گئے پیشنٹ کے، یا اگر آپ کے ساتھ ایسا پرابلم ہوتا ہے تو آپ کے تھاٹس کیا ہوں گے، آپ کو کیا تھاٹس آئیں گی، سوچ ہوگی، یا کوئی اگر پیشنٹ ایکونائٹ کا ہے تو اس کے اندر آپ کو کیا چیزیں نظر آئیں گی۔ سب سے پہلے تو جو ایکونائٹ میڈیسن کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو اندھیرے سے خوف آتا ہے، جنات کا خوف ہونا، بھوت سے ڈرنا، یہ چیزیں ان کے مائنڈ کے اندر ہوتی ہیں۔ اکیلے نہیں رہیں گے، اندھیرے کمرے میں نہیں رہیں گے، یعنی اگر نماز بھی پڑھی، مسنون اذکار کر لیے، اور اس کے باوجود ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر خوف رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ جن کے بیہیویئر چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی خوشی ہے کبھی پریشانی ہے، پریشانی کی وجہ نہیں پتا۔ انزائٹی اور ڈپریشن کے اندر اس میڈیسن کا بھی یوز بہت افیکٹو ہے۔ ایسے پیشنٹس جن کے ساتھ جیسا کوئی واقعہ اگر ہوا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ جو کام ہوا ہے ہو سکتا ہے یہ خواب تھا، حقیقت ان کو نہیں لگتی، اس طرح کے جو ان کے تھاٹس ہوتے ہیں۔ آئیز سمٹم کے اندر یہ بہت یوزفل میڈیسن ہے۔ سردی لگی ہے اور آنکھ کے اندر ریڈنس آ گئی، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، انفلیمیشن ہے، اس کے لیے بہت افیکٹو ہے۔ چوٹ کے لیے افیکٹو ہے، کسی طرح کی اگر سرجری ہوئی ہے اس میں بہت یوزفل میڈیسن ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ ایکونائٹ کے جو آئی سمٹم کے اندر ہے وہ ہے کہ سڈن لاس آف ویژن۔ اچانک سے بینائی اگر کسی کی ختم ہو جاتی ہے، نظر آنا بند ہو جاتا ہے، ایسے بہت سے پیشنٹس اس میڈیسن سے کیور ہوئے ہیں۔ اب اس کی کچھ ریزنز میڈیکل ہو سکتی ہے، جیسا کہ ریٹینا میں اگر آرٹری کا بلوکیج ہو گیا ہے، وینز میں بلڈ فلو ٹھیک نہیں ہے، ایک وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے۔ ایسے پیشنٹس جن کو مائیگرین کا مسئلہ ہے اور اس میں ٹمپریری لاس آف ویژن ہوتا ہے، نظر آنے میں پرابلم ہوتی ہے، تو اس اچانک سے جب ہیڈیک کا پرابلم ہو، سر درد ہے، تو اس کے لیے بھی یہ افیکٹو میڈیسن ہے۔ بہت سے پیشنٹ ہیں جو اس میڈیسن سے کیور ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر ایسے پیشنٹس کو چکر آتے ہیں اور چکر کے ساتھ ان کو نظر آنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے، اور میڈیسنز میں بھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر یہ سمٹم پیشنٹ کے اندر دیکھے جاتے ہیں۔ ایسے پیشنٹس جو اوبیز ہیں، موٹاپے کا شکار ہیں، اوور ویٹ ہیں، ایسے پیشنٹس کے اندر اگر سٹول کے ساتھ، پخانے کے ساتھ اگر بلڈ آتا ہو، کھانسی ان کو آتی ہے نارمل، زور نہیں لگتا، لیکن اس کے ساتھ برائٹ ریڈ کلر کا ان کو بلڈ آتا ہے۔ اسی طرح جب تھوکتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آسانی سے خون نکلتا ہے۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈرائی کولڈ ایئر اگر لگ جائے تو اس وجہ سے بھی یہ پرابلمس پیشنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایکونائٹ کے جو درد ہوتے ہیں یہ بہت پینفل ہوتے ہیں اور کافی زیادہ پیشنٹ کو اس سے بیئر نہیں کر پاتا، اور اس کے اندر ایک تو وہ پیشنٹ جن کو یہ پرابلم رہتی ہے، کمپلینز رہتی ہیں کہ ہمارے جو لیگ یا آرم ہے ان میں نمبنس ہے، ٹنگلنگ سینسیشن ہے، چونٹیاں رنگنے کا احساس ہوتا ہے، ایسے پیشنٹس بھی اس میڈیسن سے کیور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو میڈیسن ایکونائٹ ایک تو ریسٹلیسنس کی میڈیسن ہے، اور ایسے پیشنٹ جن کو یہ سن پن کا جو احساس ہوتا ہے اس کے لیے بہت یوزفل ہے۔ ایکونائٹ میڈیسن کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے جو دانت کا درد ہے، ایک تو یہ ایک ہی جانب ہوتا ہے،
اور جس طرف ہوتا ہے یہ دانت کا درد اس طرف کا جو فیس ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح اب سردیوں کا موسم ہے، جب سردی لگ جائے تو اس کے اندر بخار ہونا ایک نارمل چیز ہے۔ ایکونائٹ بخار کے لیے بہترین میڈیسن ہے۔ ایکونائٹ کا جو پیشنٹ ہے، اب جو اس کا بخار ہوتا ہے، اس کے بخار کے اندر پیشنٹ کے اندر ریسٹ لیسنس ہوگی، بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوگی اس کے فیس کے اوپر۔ ایک جو بڑی خاص چیز ایکونائٹ کا پیشنٹ ہے، جب اس کو بخار ہوتا ہے اس کے اندر فیئر آف ڈیتھ ہوتا ہے، موت کا خوف اس کے اندر ہوگا۔ اب اس موت کے خوف کی ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ شدت پین کی اس کو اتنی ہوتی ہے کہ اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب اس بیماری میں اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے یا آنے والے وقت تک اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، تکلیف اس کو اتنی ہوتی ہے۔ اور ایک تھاٹ بھی اس طرح کے پیشنٹ کے اندر یہ ہوتا ہے، نمبر ایک۔ اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ کے اندر ایک انزائٹی ڈپریشن بھی پایا جاتا ہے کہ میری جس طرح وہ بیمار ہو گیا ہے یا اس کو جو بھی اس کی سچویشن ہے، اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اس کے بعد اس کا کیا ہوگا، اس کے بچوں کا کیا ہوگا، اس طرح کے تھاٹس بھی اس طرح کے پیشنٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ ایکونائٹ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں یہ آرام سکون سے نہیں لیٹ پائیں گے، ان کے اندر بے چینی، ریسٹ لیسنس، شور ان کو برداشت نہیں ہوگا، روشنی سے ان کو سینسیٹیوٹی ہوگی۔ روشنی سے سینسیٹیوٹی ہونے کے ساتھ ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں۔ اگر پیشنٹ آرام سکون صبر تحمل سے بیٹھا ہوا ہے تو ایسے پیشنٹ ایکونائٹ میڈیسن کے نہیں ہوں گے، کوئی اور میڈیسن تو ان کی ہو سکتی ہے لیکن ایکونائٹ میڈیسن ان کی نہیں ہوتی۔ اب اگر بچوں کے اندر ہم ایکونائٹ کے سمٹمز کی بات کریں، ایک تو ایکونائٹ کے جو امپورٹنٹ سمٹم بچوں کے اندر ہے وہ تو یہ ہے کہ بچے اگر خوف زیادہ ہو جاتے ہیں، ڈر گئے ہیں کسی چیز سے، کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے اس سے خوف زدہ ہو گئے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے بچوں میں خوف ہے، ڈر ہے، اور مسنون اذکار آپ نے بچوں کو دم بھی کر دیا لیکن اس کے باوجود جو بچہ ہے اس کا ڈر ختم نہیں ہو رہا، تو اس طرح کے کیسز کے اندر ایکونائٹ نیپلس بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے۔ اچھا، اس میڈیسن کو یوز آپ نے کس طرح سے کرنا ہے وہ میں لاسٹ میں بتاؤں گا کہ اس کا یوز آپ نے کس پوٹینسی میں آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور ریپیٹ اس کو کس طرح سے کرنا ہے، سیف ڈوز اس کی کیا ہے۔ اگر سردی لگ گئی ہے اور اس سے بچے کو فیور آ گیا ہے تو ایکونائٹ از دی میڈیسن۔ اگر بچوں کو یورین ٹھیک سے نہیں آ رہا، ان کا یورین رک گیا ہے یا ان کو ڈراپس میں یورین آتا ہے، تو ایکونائٹ ایسے بچوں کے لیے بہترین ہے، ان کا یورین کا جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ینگز کے اندر، ایڈلٹ کے اندر جب پرابلم آتی ہے کہ ان کو یورین زیادہ آ رہا ہوتا ہے، پانی کا انٹیک ان کا ٹھیک ہے اور باقی رپورٹس بھی ٹھیک ہے لیکن وجہ ان کو نہیں پتہ لگ رہی ہے کیا کاز ہے، کس وجہ سے ان کا جو یورین ہے وہ زیادہ آ رہا ہے، پریشان ہے، تو ایسے بہت سے کیس ایکونائٹ سے ٹھیک ہوئے ہیں۔ ایکونائٹ کے جو یورین کا پرابلم ہے اس کے اندر ایک تو ایسے پیشنٹس جن کو یورین درد کے ساتھ آتا ہو، پین ہوتی ہے اور جلن بھی ہے، اور سردیوں میں ان کو یورین کا پرابلم بن جاتا ہو، ٹھیک سے نہیں آتا ہو، ایسے پیشنٹس کے لیے یہ بہت ہی یوزفل میڈیسن ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میڈیسن کو ہم نے یوز کس طرح سے کرنا ہے، اس کی سیف ڈوز کیا ہے۔ 30 پوٹینسی میں بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور 200 میں بھی، لیکن میں تو اس کو 30 پوٹینسی میں اپنے کلینک میں موسٹلی پیشنٹس کو یوز کرواتا ہوں۔ جیسا کہ سردی لگی ہے، اچانک سے بخار ہوا ہے، اب اگر کسی بڑے کو یہ پرابلم ہوا ہے تو اس کو 4 ڈراپس 30 ml واٹر لیں، 1 گھونٹ پانی لیں، اس میں 4 ڈراپس ایڈ کریں اور اس کو پئیں۔ 2 گھنٹے کے بعد آپ اس کو ریپیٹ کریں، دوسری ڈوز لیں، 2 گھنٹے کے بعد نیکسٹ ڈوز لیں، 3 ڈوز آپ نے لے لی۔ اگر اب آپ کا جو فیور ہے یہ ڈاؤن ہو رہا ہے، ڈیکریز ہو رہا ہے، تو پھر آپ ویٹ کریں، اگر نہیں ہو رہا تو آپ 4th ڈوز بھی لے سکتے ہیں۔ اگر بچے کو ہوا ہے، بچہ اچانک سے ڈر گیا، خوف زدہ ہے، سو نہیں رہا، اس کے لیے 2 ڈراپس آپ 1 گھونٹ پانی میں ایڈ کریں، بچے کو پلا دیں۔ اگر تو بچے کو ریلیف ہے، سو گیا ہے، ڈر اس کا آپ نے اس کو ایسیس کیا کہ کم ہے، اس طرح سے اس کا بیہیویئر چینج نہیں ہو رہا، تو نیکسٹ ڈوز دینے کی ضرورت نہیں ہے، ادروائز آپ 2 سے 3 گھنٹے کے بعد ایک ڈوز دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح یورین کا میں نے پرابلم بتایا ہے کہ بچوں میں اگر یورین رک گیا ہے تو اچانک سے کوئی بھی کمپلین ہو، ایکونائٹ کے جو پرابلمز ہوتے ہیں یہ سڈن سٹارٹ ہوتے ہیں، اچانک سے پرابلم ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر جو بڑے ہیں اس کے اندر 4 ڈراپس، 1 گھونٹ پانی لینا ہے، 30 ml، 1 گھونٹ پانی لیں، 4 ڈراپس اس میں ایڈ کریں، اس کو پئیں۔ اگر تو آپ اس کو دن میں 3 بار یوز کر سکتے ہیں۔ اگر اچانک سے پرابلم ہوا ہے
तो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद एक डोज अगेन रिपीट कर लें। बच्चों के अंदर कोशिश करें कि 2 ड्रॉप्स ऐड करके 2 डोज उसकी ले लें, 2 घंटे के बाद एक डोज रिपीट करें। अगर आपको समझ नहीं आई या कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे रहनुमाई ले सकते हैं, या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप अपना प्रॉब्लम बता के अपना मेडिसिन ले लें, या उनको बताएं कि इस तरह ये जो हमने वीडियो देखा है इस तरह का आपका प्रॉब्लम है, तो वो आपको इसके अंदर गाइड कर देंगे। तो ये कुछ बातें एकोनाइट नेप्लस के बारे में जो इम्पोर्टेंट लगी आपके साथ हमने शेयर की। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो मजीद एकोनाइट के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी हम शेयर करें। उम्मीद है वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।